یہاں پر ہم آپ کو کچھ اور مثالیں دینا چاہیں گے کہ جو مغربی دانشوروں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا۔ ٹامس کارلائل ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے اس صدی کے دوران ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا روشنی کے مینار بن کر اترے۔ ان کی چمک نے ایک دھماکہ خیز مواد کی طرح دہلی سے غرناطہ تک ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ یوں اس عظیم وجود نے ایک جگہ بیٹھ کر چاروں طرف روشن کر دیا، اور جس شخص تک یہ روشنی پہنچی وہ خود دھماکے سے خود روشن ہو گیا۔ یعنی اتنا حیرت انگیز انٹروڈکشن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے۔ اور ٹامس کارلائل نے خاص طور پر جو 1840 کے آس پاس لندن میں اس نے سیریز آف لیکچرز دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کو آج پڑھ کر لگتا ہے کہ کس عقیدت اور محبت کے ساتھ ٹامس کارلائل حضور کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ ہم پورا کریڈٹ ٹامس کارلائل کو دینا چاہیں گے کہ جس عشق اور پیار کے ساتھ اس نے حضور کا ان لیکچرز میں ذکر کیا ہے، اگر وہ لیکچرز کہیں سے آپ کو ملے تو ضرور لے کے پڑھیے گا۔ ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ اینڈ دی ہیروئک ان ہسٹری، یہ ایک سیریز آف لیکچرز ہے اور اتنے پیار سے لکھے گئے ہیں کہ آج بھی انسان اس کو پڑھ کر مسحور ہو جاتا ہے کہ حضور کی شان میں اس نے کتنی خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح پی ایس بٹلر مغربی تہذیب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مغربی یورپ کی ثقافت کا کوئی تاریخی طالب علم بھی دور وسطیٰ کی دانشورانہ روایات سے اس وقت تک مستفیض نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام سے صحیح معنوں میں بہرور نہ ہو۔ اسی طرح مونٹگومری واٹ لکھتے ہیں یورپ چونکہ اسلام مخالف پالیسیوں پہ گامزن تھا، لہٰذا انہوں نے مبالغہ آمیزی اس طرح کی اور یہ تصور دیا کہ جیسے اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو جو پوری تہذیب ان کی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اس میں بہت کم لٹریچر ایسا تھا کہ بہت کم مٹیریل تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے کام کا تھا۔ ایک تو سائنسز تھی، یعنی خاص طور پر میڈیسن، جو یونانی میڈیسن مسلمانوں نے لی، اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں تھی، اس کو لے کے مسلمانوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور کریڈٹ دیا یونانیوں کو کہ یہ یونانی طب ہے۔ لیکن جو فلسفہ تھا اس میں 99% تو شرک اور کفر تھا اور ایسی خرافات تھیں اور دیومالائی باتیں تھیں کہ جن کا اسلام سے، دین سے، تاریخ سے، حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا، اس کو مسلمانوں نے پرے کر دیا۔ لیکن اس میں بھی وہ تمام باتیں جن کا تعلق ریاست کی تعمیر سے تھا، ریپبلک، خاص طور پہ پلیٹو کی جو کتاب، اور جدید دور کی ریاستیں، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، اس قسم کی تمام معاملات اور کتابوں کو مسلمانوں نے ری بلڈ کیا، ٹرانسلیٹ کیا اور اس پر مزید بحث کی، حاشیے لکھے اور کمنٹریز لکھی۔ تو یورپ نے یہ تصور دیا کہ جیسے مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سارا کا سارا رومنز اور گریک فلسفی، مغربی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں، لیکن خود یہ مونٹگومری واٹ یہ لکھتا ہے کہ یورپ کی اسلام مخالف پالیسیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے، لہٰذا آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے غلط دعووں کی پشت پناہی نہ کریں۔ He's an honorable man، سچ بول رہا ہے کہ ہم اپنے جھوٹے دعووں کی پشت پناہی نہ کریں، اور جو کچھ ہم نے عربوں اور اسلامی دنیا سے حاصل کیا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعتراف کریں۔ مونٹگومری واٹ۔ ناؤ یہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی ایک گلمسز دی ہیں، تھوڑی مثالیں دے کے ہی بتایا کہ جو اورینٹلسٹ ہیں، اچھے اورینٹلسٹ ہیں جو مغرب میں، وہ بالکل پوری طرح اکنالج کرتے ہیں کہ مغرب کو بنانے والے، انسانیت کو آج تہذیب بلڈ کرنے والے، وہ اسلام کا وہ قرون اولیٰ کا دور ہے جس کو مغرب ڈارک ایجز کے طور پر لکھتا ہے۔ جو بنو امیت کے دور میں حکومت وجود میں آئی، اس کا اپنا ایک مزاج تھا، بنو عباس کا اپنا مزاج تھا۔ یہ آہستہ آہستہ مسلم سویلائزیشن پروگریس کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوی کا مزاج اور تھا، وہاں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی، انسان سازی ہو رہی تھی، کردار سازی ہو رہی تھی، قرآن کا نزول کیا جا رہا تھا، قوانین دیے جا رہے تھے، کائنات کی ہر مثال مسلمانوں کے آگے عملی طور پر حضور کی سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ سے، قرآن پاک کے نزول سے ثابت کی جا رہی تھی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو تم صدیوں تک تہذیب قائم کرو گی اس کی بنیاد دور نبوی میں رکھی جا رہی ہے۔ اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے والے خلافت راشدہ، جنہوں نے انٹرنل کنسولیڈیشن کے ساتھ پوری امت میں، پوری دنیا میں اس تہذیب کو پھیلانے کے لیے ملٹری ایکسپیڈیشنز اور کیمپینز کو لانچ کیا، اور ساتھ ساتھ سوشل سائنسز پر اتنا ایکسٹینسو کام کیا گیا، مسلم فلسفی میں، آئیڈیالوجی میں، رول آف لا میں، قوانین سازی میں، مینجمنٹ میں، گورننس میں، ٹیکسیشن میں وہ تمام کام کی بنیاد رکھ دی گئی
لیکن سٹل فزیکل سائنسز میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، انوینشنز پہ خلافت راشدہ میں کام نہیں کیا گیا. یہ سارے کام بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، کہ جب اسلامی تہذیب بالکل سٹیبل ہو چکی تھی، امن و امان قائم ہو چکا تھا، لا اینڈ آرڈر مضبوط اور مستحکم تھا، مرکز مضبوط تھے، اور مسلمان پوری دنیا سے تہذیب اور سویلائزیشن اور نالج جو اس وقت کی دنیا میں موجود تھی اس کو جمع کر چکے تھے، پھر اس کو کمپائل اور پروسیس کر کے نئی انوویشن، ریسرچ ڈیولپمنٹ، میتھمیٹکس، نئی سائنسز ڈیولپ کی گئیں جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اسی طرح بنو امیہ کا مزاج عربی تھا. they are more Arabs in nature. ان کی تہذیب کے اندر عربی زبان زیادہ ڈومیننٹ رہی، رائج رہی. بنو امیہ ہی کی ایک برانچ اسپین گئی تھی، اندلوسیہ گئی تھی. عبد الرحمن الداخل جو اول وہاں پہ پہنچ کے جس نے ایک امیہ ڈائنیسٹی، امیہ خلافت اندلوسیہ میں قائم کی، اور وہاں جا کے اس نے عربی تہذیب کو جو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک نظم لکھی ہے اس بات پر کہ جب عبد الرحمن داخل نے اندلوسیہ میں جا کر کھجور کا پہلا پودا لگایا، یعنی عرب سویلائزیشن کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اور اس پر ایک نظم کہی اس نے. اور علامہ اقبال نے عبد الرحمن الداخل کی اس نظم کا منظوم ترجمہ کیا ہے جو کلام اقبال میں اندلس میں کھجور کا پہلا پودا لگانے کے بعد عبد الرحمن کے نام سے منسوب کر کے موجود ہے. اقبال کے کلام میں آپ کو بار بار رومانوی طور پر ریفرنسز ملتے ہیں اندلوسیہ کے، اسپین کے، کیونکہ واقعی اسپین ہمارا ایک ایسا ہیریٹیج ہے جس پر ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس قابل ہے کہ اس پہ مسلمان امت فخر کرے. ایک وقت میں بغداد، یعنی جس کی جو پوری دنیا میں عربین نائٹس اور الف لیلا اور الادین کے کہانیوں سے پوری دنیا میں اس وقت بھی مشہور تھا، اور آج کے مغرب کے بچے بھی اسی حوالے سے اس کو جانتے ہیں. اور دوسری طرف جو اندلوسیہ کی بہت میچور ایک تہذیب بلڈ ہوئی کہ جو آج تک پوری دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے. عباسی دور میں بنیادی طور پہ چونکہ عباسیوں کا مرکز بغداد تھا، تو بغداد نے اس وقت پھر پوری دنیا میں ایک رومانوی حیثیت اختیار کی. خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید تو خاص طور پہ، کیونکہ مامون رشید نے تو اپنے ہاں سب سے بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ ڈیولپمنٹ سینٹر بیت الحکمہ قائم کیا، جہاں پر پوری دنیا سے سائنٹسٹ آ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے تھے. اس کی مثال ہم آپ کو خود مغربی سورسز سے دیتے ہیں.